واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. محترم حاضرین جمعہ دینی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف توصیف بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں آپ کو دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہے. بعد درود و شمار درود و سلام کی ڈالیاں بچھاؤ اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قیامت کی ہولناکیاں. موضوع بڑا لمبا ہے، اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں قیامت کی ہولناکی کے تعلق سے جتنی باتیں آ سکتی ہیں انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اگر کچھ باتیں رہ جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہم پھر اس کو ایک اور خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کا اتنا ایمان ہوتا ہے، اتنا عقیدہ ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری کی پوری کائنات فنا ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر میدان محشر قائم ہوگا جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کا حساب و کتاب لے گا اور پھر بندوں کے اعمال کے حساب سے ان کے ساتھ جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا. قیامت اور عالم آخرت کا آغاز سورہ اسرافیل سے ہوگا. قیامت اور عالم آخرت کا سب سے پہلا منظر، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس دنیا کو جس میں ہم اور آپ ابھی ہیں، اس دنیا کو ایک سور کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا. وہ دن جمعہ کا دن ہوگا جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی دن قیامت واقع ہو. تو قیامت اور عالم آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا منظر یہ ہوگا کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو ایک سور کے ذریعے سے تباہ کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. اور اس سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام. ایک بات یہاں پر یہ آپ یاد رکھیں کہ قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آئے گی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگی کہ قیامت واقع ہو جائے گی. مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس حال میں آئے گی کہ ایک انسان اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور دودھ کا برتن، پینے کے لیے دودھ کا برتن منہ تک لے جائے گا، لیکن وہ برتن ابھی منہ تک نہیں لے جا پائے گا کہ قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی. اور دو انسان آپس میں
کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی ان کی خریداری مکمل نہیں ہوئی ہوگی کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ ایک انسان اپنا ہوش درست کر رہا ہوگا، صحیح کر رہا ہوگا، ہوش سے ابھی پلٹے گا نہیں کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت اچانک آئے گی، قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ 2 سور کے ذریعہ سے 2 سور پھونکا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں تمام کے تمام بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ رب العالمین چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ينظرون، تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، زمین اور پہاڑ اوپر اٹھا لیے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ کو یک بار کی دونوں کو چور چور کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ بھربھرا ٹائپ کا ہو جائے گا۔ اور 30واں پارہ اٹھائیے سورہ تکویر کو، آپ پڑھیے، سورہ انفطار کا مطالعہ کیجئے، قیامت کی ہولناکیوں کا، قیامت کے منظر کو اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتصرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر بہہ پڑیں گے، دریا بہہ پڑیں گے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انكدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، جو ستارہ آسمان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، قیامت جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تارے یہ بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سيرت، اور پہاڑ چڑھا دیے جائیں گے۔ تو یہ تمام کے تمام مناظر کب ہوں گے؟ یہ تمام کے تمام مناظر پہلے سور کے بعد ہوگا، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، تو دوسری سور کے ساتھ ساتھ ایک بارش ہوگی۔ بات غور سے سنیے گا، بہت اہم ہے، بہت نکتے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو دوسری سور کے ساتھ ساتھ ایک بارش ہوگی، ایک بارش ہوگی، اور اسی بارش سے جو لوگ اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں، جو لوگ اپنے قبروں کے اندر ہیں، اسی بارش سے ایسے ہی اٹھیں گے اپنے قبروں سے جیسے سوکھی زمین پر بارش کے بعد سبزی اگتی ہے۔ جس طرح سوکھی زمین پر بارش کے ہونے کے بعد سبزی اگتی ہے، اسی طریقے سے دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور کے ساتھ ساتھ ایک بارش ہوگی، اور اسی بارش سے اپنے قبروں کے اندر جو لوگ مدفون ہیں، اسی بارش سے لوگ آہستہ آہستہ اٹھیں گے۔ انسان جب مرتا ہے تو انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو چکا ہو جاتا ہے، پورا کا پورا انسان کا پوری کی پوری باڈی اور پورا کا پورا جسم گل جاتا ہے، لیکن ایک ہڈی جسم کے اندر ایک حصہ باقی رہتا ہے جو کبھی گلتا نہیں، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر اس کو عجب الزنق کہا گیا ہے، ریڑھ کی ہڈی گلتی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوسرے سور کے ساتھ ساتھ جب بارش ہوگی تو اسی ریڑھ کی ہڈی سے انسان پھر دوبارہ اٹھیں گے، اسی ریڑھ کی ہڈی سے انسان دوبارہ اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کے تیزی سے اللہ رب العالمین کی طرف چل رہے ہوں گے۔ لوگ اپنی قبروں سے دوسری مرتبہ سور کے پھونکے جانے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد تیزی سے جلدی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف چل رہے ہوں۔ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اپنی قبر سے اٹھے گا؟
سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اپنی قبر سے اٹھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم وانا سید ولد آدم واول من تنشق عنه الارض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں تمام کے تمام اولاد آدم کا سردار رہوں گا. واول من تنشق عنه الارض، اور پہلا میں شخص ہوں گا جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، اور میں سب سے پہلا ہوں گا جو قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا. یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھیں گے. یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ کل قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ہر بندہ، جس بندے کا انتقال اور جس بندے کا آخری عمل، جو بندہ جس عمل کو کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا تھا، اسی عمل کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا. مسلم کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. ہر بندے کو اسی عمل کے ساتھ کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا جس عمل کو کرتے ہوئے انسان مرا تھا. اگر اچھا عمل کرتے ہوئے انسان دنیا سے گیا ہے، اچھا عمل کرتے ہوئے انسان اس دنیا سے گیا ہے تو اچھے عمل کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اگر برا عمل کرتے ہوئے انسان اس دنیا سے گیا تھا تو بروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ہمیں ہر وقت اس حدیث سے ہمیں نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کا کسی کو کوئی خبر نہیں، موت کا کسی کو پتہ نہیں، لہٰذا ہمیں ہر وقت اچھائی کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں تو رب ہمارا ہم سے راضی ہو، رب ہمارا ہم سے خوش ہو. تب جا کر کے ہم کل قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ویوہار کیا جا سکے. ہم دنیا کے اندر برانڈڈ کپڑا پہنتے ہیں، برانڈڈ جوتا پہنتے ہیں، برانڈڈ چپل پہنتے ہیں. جب انسان جب قبر سے اٹھیں گے تو کیسے اٹھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا. کل قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا. بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا، اور پاؤں پر کوئی جوتا اور کوئی چپل نہیں ہوگی. عراۃ غرلا، اور بغیر ختنے کے لوگ اٹھائے جائیں گے. جس طرح ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے، بغیر ختنے کے پیدا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بغیر ختنے کے، بغیر لباس کے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے اٹھائے جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، کہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کہ لوگ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گے، لوگوں کی حالت کیا ہوگی، لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ لوگ مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم لبعض، کہ عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے. وہاں پر دیکھنے کی وہاں پر نوبت ہی نہیں ہوگی. وہ سختی کا عالم یہ ہوگا، ہولناکی کا عالم یہ ہوگا، شدت کا عالم یہ ہوگا. تو تمام کے تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کیا برے، کیا نیک، کیا اچھے، کیا بھلے، سب کے سب، نبی، ولی، بزرگ، متقی، اور سب کے سب گنہگار، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب کے سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے. اور اٹھنے کے بعد لوگ جمع ہوں گے. کہاں؟ میدان محشر میں. میدان محشر میں یہ زمین نہیں ہوگی، اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہوگا، اس زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین ہوگی، اس آسمان کے علاوہ کوئی دوسرا آسمان ہوگا. یہ زمین نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ لوگوں کو کل قیامت کے دن ایک ایسی زمین پر اٹھائی جائے گی جو زمین اس زمین کے علاوہ دوسری ہوگی. آسمان بھی بدلے ہوئے ہوں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے. تو یہ زمین نہیں ہوگی جس زمین پر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. جس آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں یہ آسمان بھی نہیں ہوگا، یہ زمین بھی نہیں ہوگی. اور وہ جو زمین، جو میدان محشر یہاں پر قائم ہوگا، اس میدان محشر کی زمین کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ النقی لیس فیہا علم لاحد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کل قیامت کے دن ایک ایسی زمین پر اٹھایا جائے گا، لوگوں کو کل قیامت کے دن ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا جو زمین سفید
میدے کی مانند سفید، میدے کی روٹی کی مانند سفید سرخ مائل ہوگی، وہ زمین بالکل میدے کی روٹی کی مانند سفید اور سرخ مائل ہوگی، لیس فیہا علم لاحد، اور اس زمین پر کسی بھی چیز کے نشانات نہیں ہوں گے، نہ بلڈنگ کے، نہ مینارے کے، نہ درخت کے، کسی بھی چیز کے نشان نہیں ہوں گے، بالکل چٹیل میدان ہوگی، چٹیل میدان ہوگا اور چٹیل زمین ہوگی۔ اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا جس کی امتی اس حوض سے پانی پیے گی۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوض دیا جائے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، خصوصی طور پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اس امت کے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے، جو حوض کوثر کے پاس جانے سے روک دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ بتائیں کہ کل قیامت کا دن جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، وہاں کوئی پر کسی کی خیریت پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی امتوں کو جام پلائیں گے، حوض کوثر پلائیں گے۔ لیکن اس امت کے کچھ بد نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا اور حوض کوثر کے جام سے محروم کر دیا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میدان محشر میں تم سے پہلے ہوں گا، میں تم سے پہلے وہاں موجود ہوں گا، اور جو شخص میرے پاس سے آئے گا وہ حوض کوثر سے جام پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے جام پی لے گا، میرے ہاتھوں سے جام پی لے گا، پھر اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر میرے پاس کچھ لوگ پیش کیے جائیں گے، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں جانتا ہوں گا اور وہ لوگ مجھے جانتے ہوں گے، جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں حائل کر دی جائیں گی، میرے اور ان کے درمیان کچھ چیزیں حائل کر دی جائیں گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امتی کے لوگ ہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو پتا نہیں، آپ کو خبر نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ سن کر کے میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ ان لوگوں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ، ان لوگوں کو میری نظروں سے اوجھل کر دو جنہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کی۔ پتہ چلا اس حدیث سے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں اور قرآن و حدیث کے جو حدود ہیں ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عمل کو، جس عمل پر اللہ کے رسول کی مہر نہ ہو، جس عمل پر صحابہ کرام کی مہر نہ ہو، اس عمل کو ثواب کی نیت سے اور خیر کی نیت سے جو بندہ اس دنیا کے اندر انجام دیتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی حوض کوثر سے، اللہ رب العالمین کی حوض کوثر سے محروم رہیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن کی شدت اور وہاں کی دہشت کا عالم کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا سخت ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا شدید ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی سختی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، رب کہتا ہے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیے، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ اگر دودھ پینے کے مرحلے سے گزر رہا ہو، وہی بچہ اگر دودھ پینے کے پیریڈ میں ہو، تو اس محبت کو نہ تو میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، اس محبت کو نہ تو میں بیان کر سکتا ہوں، کوئی انسان کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب تک بچہ ماں کی گود میں نہ چلا جائے، جب تک ماں اپنے بچے کو گود میں نہ لے لے، جب تک ماں اپنے بچے کو سینے سے نہ لگا لے، بچے کو قرار نہیں ملتا، بچے کو سکون نہیں ملتا، نہ تو ماں کو قرار ملتا۔ اللہ کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اتنی محبت کرنے والی ماں بھی، دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل رہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور رب کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے،
اللہ رب العالمین قیامت کی دن کی ہولناکی اور سختی کا عالم یہ ہوگا کہ حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، حمل والی عورتوں کے حمل خراب ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگ ایسا لگیں گے کہ لوگ بے ہوش نظر آ رہے ہیں، لوگ مدہوشی کی حالت میں ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا. دنیا میں انسان کو پوری زندگی میں 60 سالہ 70 سالہ عمر میں جس عمر سے سب سے زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے وہ عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے. انسان جب جوان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، ٹاکٹا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے. جوانی سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، ایک طرح کا جنون، ایک طرح کا جذبہ، شوق کر گزرنے کا ہر چیز اس کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن انسان جب جوانی سے دھیرے دھیرے بڑھاپے میں قدم رکھنے لگتا ہے تو اس کو بڑی رنجش ہوتی ہے، ان کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے کہ میری جوانی ختم ہونے کو ہے اور میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا ہوں. انسان جب جوانی کے مرحلے سے جب گزرتا ہے اور بڑھاپے کے مرحلے میں ہوتا ہے تو یہ بے چینی ہوتی ہے. قیامت کے دن کی سختی کا ذرا تصور کیجئے، قیامت کے دن کی ہولناکی کا ذرا تصور کیجئے کہ جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں، جس دن کی سختی سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا سورہ مزمل کے اندر فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ بندو بتاؤ تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے کیسے بچو گے جس دن کی سختی اور جس دن کی ہولناکی بچوں کو بوڑھا بنا دے گا. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن سختی کا عالم یہ ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے. دنیا میں ہم محاورے کے طور پر بولتے ہیں نا کہ جب انسان مارے خوف کے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اور آپ بولتے ہیں کہ مارے خوف کے، مارے ڈر کے کلیجہ حلق تک آ پہنچا ہے، کلیجہ حلق تک آ پہنچا. یہ محاورے کے طور پر ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں. قیامت کے دن گنہگاروں کی حقیقت میں ریئل میں ایسا ہو جائے گا. قیامت کے دن کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ ریئل میں گنہگاروں اور مجرموں کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے. رب نے کہا سورہ غافر کے اندر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو اس قریب سے آنے والی دن سے ڈرائیے، اس قیامت والے آنے والے دن سے ڈرائیے کہ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، کہ جس دن مجرموں کے اور گنہگاروں کے دل حلق تک پہنچ جائیں گے. سختی کا عالم یہ ہوگا اور غم اور تکلیف کا عالم یہ ہوگا، شدت کا عالم یہ ہوگا اور ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ مجرموں اور گنہگاروں کے دل حلق تک پہنچ جائیں. آج دنیا میں ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. آج اگر ہم کولر استعمال نہ کریں، پنکھا استعمال نہ کریں، اے سی نہ لگائیں تو آج ہمیں قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں آرام نہیں ملتا. جبکہ آج ہماری زمین سے سورج 9 کروڑ 30 لاکھ کی میل دوری پر ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے. اس کے باوجود تپش کا عالم یہ ہے، گرمی کا عالم یہ ہے، سختی کا عالم یہ ہے. تو اندازہ لگائیے کل قیامت کے دن کی ہولناکی کا کیا عالم ہوگا، کل قیامت کے دن تپش اور گرمی کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منه كمقدار میل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کہاں 9 کروڑ 30 لاکھ کا فاصلہ اور کہاں 1 میل کا فاصلہ. اندازہ لگائیے اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا، اس وقت پسینے کا عالم کیا ہوگا، اس وقت شدت اور تپش کا عالم کیا ہوگا. اور وہاں پر ہر انسان قیامت کے دن میدان محشر میں قیامت کی ہولناکی کا اندازہ لگائیں کہ وہاں پر ہر انسان اپنے اپنے عمل کے حساب سے، اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوں. جیسا انسان کا عمل ہوگا اسی اعتبار سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. انسان اگر اچھا عمل کیا ہوگا، دنیا کے اندر نیکیاں کیا ہوگا، دنیا کے اندر بھلائیاں کیا ہوگا اور دنیا کے اندر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اتنا ہی وہ نیچے طبقے میں ہوگا، اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا اور اتنا ہی کم پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. لیکن اگر انسان برا عمل کیا ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا، عمل برا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احمد اور دارقطنی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا اور کسی کا پسینہ یہ گردن تک ہوگا. اور کوئی مجرم، کچھ لوگوں کے پسینے اتنے ہوں گے کہ پسینے سے وہ تیر رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہیں. جس طرح ہم تالابوں میں تیرتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے ہیں، پانی ہم سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں ہم ڈبکیاں لگاتے ہیں. کل قیامت کے دن کچھ مجرمین ایسے بھی ہوں گے
اللہ اکبر کہ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, تیراکی کر رہے ہوں گے. اندازہ لگائیے اس دن کی سختی کا عالم اور اس دن کی پسینے کا عالم, اس دن کے پسینے سے ہم کیسے بچیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ بھی بتلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتلایا ہے, اسباب بھی بتلایا ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پسینہ اتنا کہ لوگ ڈبکی لگا رہے ہوں گے, تیر رہے ہوں گے, اس وقت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس دن اللہ رب العالمین اس تپش اور اس گرمی سے بچنے کا اللہ کے رسول نے طریقہ بتلایا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. پہلا قسم امام عادل, امام عادل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو بھی, اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی. وہ بندہ بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جو ایک ایسا حاکم, ایسا خلیفہ, ایسا حکمراں جو دنیا میں لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہو, جو رعایا کے درمیان انصاف کرتا ہو, ایسے حاکم اور ایسے خلیفے کو اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور دوسرے قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ, وشاب نشا فی عبادت اللہ. اس نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس گرمی سے بچنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اس جوان کو بھی اپنی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت میں گزاری ہوگی, جس نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزاری ہوگی, جس نے اپنی جوانی کو رب کو راضی کرنے میں گزاری ہوگی, جس نے اپنی جوانی کو رب کو خوش کرنے میں گزاری ہوگی. تو اس نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس کی جوانی اور جس کی زندگی رب کی عبادت میں, رب کی منشا میں, رب کے طریقے میں, رب کی عبادت میں, رب کی بندگی میں گزری ہوگی. یہ 2 قسم کے لوگ ہو گئے. اور تیسرے قسم کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا ورجل قلبه معلق فی المساجد. اور تیسرا وہ شخص جس کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو, جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو, جس سے محبت ہو نماز سے, جس سے محبت ہو اللہ کے ذکر سے, جس سے محبت ہو اللہ کی مسجد سے, کہ فجر کی نماز پڑھتا ہو تو پھر ظہر کی نماز کی اسے فکر ہو, ظہر کی نماز پڑھتا ہو تو عصر کی نماز کی اسے فکر ہو, عصر کی نماز پڑھتی ہو تو مغرب کی نماز کی اسے فکر ہو. تو جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو, جس کا دل مسجد سے لگا ہو, اس بندے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. اور اس تپش میں, اس گرمی میں, اس شدت میں اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان 2 آدمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو 2 آدمی محض اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہوں, جو محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہوں. کہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ, کہ 2 آدمی جب ملتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے, جب جدا ہوتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے, جب الگ ہوتے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے, دنیا کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, مال و دولت کے لیے نہیں, کاروبار کے لیے نہیں, بس اللہ کی رضا, کہ اللہ خوش ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. ایسے 2 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور 5ویں شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. 5واں وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. 5واں وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جس کو کسی مالدار خاتون نے, کسی مالدار عورت نے, کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے بدکاری کی دعوت دی ہو, بدفعلی کی دعوت دی ہو, لیکن وہ بندہ اللہ سے اس قدر ڈرتا ہے, اس دل کے اندر اللہ کا خوف اس قدر ہے کہ فقال انی اخاف اللہ. تو اس لمحے میں بھی, اس وقت بھی اس بندے نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میرے دل میں اللہ کا خوف ہے, میں یہ حرکت نہیں کر سکتا, یہ میں بدفعلی نہیں کر سکتا, یہ برائی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور 6 قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. تصدق بصدقة فأخفاها, کہ جس نے صدقہ کیا اور اتنا چھپ کر کے صدقہ کیا, اتنا چھپ کر کے صدقہ کیا کہ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, کہ دائنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں.
इतना इंतहाई छुप करके गरीबों की मदद की, इंतहाई छुप करके मुहताजों की मुहताजगी दूर की, इंतहाई छुप करके बेवाओं का सहारा बना, लेकिन किसी दूसरे को पता नहीं चला। लेकिन आज का जो हमारा समाज है, आज का जो हमारा मिजाज है कि अगर आज हम गरीबों की मदद करें, आज अगर हम किसी यतीमों की मदद करें, जब तक हम उसका प्रचार न कर लें, जब तक हम उसको सामने वाले को जलील न कर लें, हमें सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह नहीं देगा। और आखिरी शख्स के बारे में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उस शख्स को भी जगह देगा। वो शख्स भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में जगह पाएगा, जो तन्हा है, कोई देखने वाला नहीं, तन्हा है, कोई सुनने वाला नहीं, तन्हा है, नमाज पढ़ रहा है, तन्हा है, तिलावत कर रहा है, तन्हा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तन्हा है, दुआ कर रहा है, तन्हा है, बयानात सुन रहा है, तन्हा है, मुनाजात कर रहा है। और इस तन्हाई के आलम में जब वो नमाज पढ़ता है, दुआ करता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी आंखों से आंसू बहाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा इंशाअल्लाह। बतलाने का मकसद यह है, इस मौजू पर इंशाअल्लाह हम फिर एक जुमा में गुफ्तगू करेंगे। बातें बहुत सारी हैं, इसलिए इसमें मुख्तसरन मैंने आपके सामने पेश की। और बहुत सारे मनाजिर हैं और बहुत सारी होलनाकियां हैं मैदान महशर का, क़यामत के दिन का, उसको इंशाअल्लाह हम बयान करने की कोशिश करें। बयान करने का मकसद यह है, बतलाने का मकसद यह है कि किताब और सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के इन मनाजिर को, क़यामत की इन होलनाकियों को हमारे सामने क्यों बयान किया है, किस लिए बयान किया है? सुनने के लिए। सुनने के बाद हम उस पर अमल करें और क़यामत की होलनाकी से बचने के जो भी तदाबीर हैं, जो भी असबाब हैं, उन असबाब को हम अपनाएं, उन तरीकों को हम अपनाएं, उन तदाबीर को अपनाएं। इंशाअल्लाह हम क़यामत की होलनाकी से महफूज रह सकते हैं, क़यामत के दिन की होलनाकी से महफूज रह सकते हैं। क़यामत की खतरनाकी और क़यामत के दिन की जो सख्ती है, जो तपिश है, जो धूप है और जो सूरज इतना करीब होगा, उन तमाम की तमाम परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन उसका वाहिद रास्ता यही कि हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं, उन अहकाम को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की जरूरत है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा मुझ कहने वाले को और सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन की होलनाकी से महफूज फरमा। बारे इलाहा हम तमाम लोगों को जहन्नम के अजाब से बचा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम यहाँ पर जमा है, इकट्ठा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में एक जगह इकट्ठा और जमा होने की तौफीक दे। बारे इलाहा जो मुसलमान परेशान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत में मुब्तला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए कोई रास्ता हमवार कर। जो मुसलमान शिर्क व बिदात में मुलव्विस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें किताब व सुन्नत की समझ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम की हालत में जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हमारा खात्मा हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन।